ہمیں نظر تو ظاہر آ رہا ہے لیکن ہماری منزل ظاہر نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے نہیں بنایا. ہماری حقیقت جو ہے وہ باطن ہے اور ہماری منزل بھی باطن ہے. غیب، یؤمنون بالغیب. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ اس پر یقین کر لیتا ہے. تو جب تک غیب پر آپ کا یقین نہ ہو آپ کی منزل ظاہر ہوگی. یعنی ظاہر اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا یعنی اس کا فائدہ یا نقصان، اور اس کو آپ نے اہمیت دے دی، پھر آپ کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہوگا. آخرت باطن کی، غیب کی کوئی چیز آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع مومن کی زندگی کی نیت. دیکھیں یہ ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ ہمارے اعمال کو ہماری نیت کے ترازو میں تولا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہاری نیت کو، تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو. تو ایک بات یہ ہمارے دین کی اصل بنیادی باتوں میں سے ایک بات جو بہت مشہور بھی ہے لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. تو ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں. اچھا، اس میں میں نے موضوع لکھا ہے کہ مومن کی، لیکن میں ایک عام بات پہلے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر نیتیں دو ہیں بنیادی طور پہ، دنیا میں آ کے جب انسان ہوش و حواس یعنی عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو رخ ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ تو رخ ایک ہی ہوتا ہے اس کے سامنے، اور وہ دنیا کا ہوتا ہے، کیونکہ آخرت کا تعلق تو باطن سے ہے، اور باطن یعنی غیب تو وہ تو نظر نہیں آ رہا، محسوس بھی نہیں ہو رہا، نظر بھی نہیں آ رہا. تو ایک بات یہ آپ کو دیکھنا چاہیے اور یہ محسوس کرنا چاہیے کہ منزل ایک نظر آتی ہے انسان کو، جو کہ ظاہر نظر آتی ہے. ظاہر کے علاوہ تو جو کچھ بھی ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا. اور ایک بات جزوی طور پہ یہ نوٹ کر لیں کہ جو انسان کی حقیقت ہے یا اس کی منزل ہے، جو بھی حقائق ہیں، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، باطن سے ہے. اس کی اصلیت جو حقیقت ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہے. جو اس کی منزل ہے اس کا تعلق بھی ظاہر سے نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی طور پہ، یعنی اس وقت جو چیز وہ کہتے ہیں نا، جو نظر آتی ہے وہ بکتی ہے، جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے. تو شو روم آپ کسے کہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز سجا کے رکھ دیتے ہیں، شو روم ہوتا ہے. تو جو نظر آ رہا ہے وہ تو دنیا ہے اور ظاہر ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان بنا سوچے سمجھے انتہائی غلط فیصلہ کر لیتا ہے. اور یہ کیوں ایسا فیصلہ کرتا ہے؟ کیا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دنیا کو منزل بنا لیتا ہے، ظاہر کو منزل بنا لیتا ہے؟ یہ ایسا کیوں کرتا ہے
کہ یہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ظاہر دار ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، تو یہ ان کو دیکھتا ہے، پھر وہ بھی ظاہر کی پٹی پڑھا دیتے ہیں آپ کو. ماں باپ جو ہے آپ کو ظاہر کی پٹی پڑھا دیتے ہیں، ورنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ بچے کی پیدائش تو فطرت پر ہوتی ہے اسلام کی، پھر ماں باپ جو ہے اسے یعنی دین سے پھیر دیتے ہیں، اپنے دین کے مطابق کر لیتے ہیں، اپنے خیال کے مطابق اس کو پٹی پڑھا دیتے ہیں. سب والدین، یعنی میں امت کی بات کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو دنیا کی پٹی پڑھاتے ہیں کیونکہ وہ خود دنیا دار ہیں. تو پھر بچہ جو ہے وہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے، اس کو جو سکھایا جاتا ہے، جو بچپنے کی عمر ہے وہ تو اثر قبول کرتا ہے ماں باپ کا، اور بنا سوچے سمجھے کرتا ہے. تو پھر یہاں سے وہ نیت خراب ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ بچے کی نیت خراب کرنے میں بنیادی کردار اس کے ماں باپ کا ہے، معاشرے کا ہے، جس معاشرے میں وہ رہ رہے، ماحول کا ہے. یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. فیشن آپ دیکھ لیں نا، فیشن تو فیشن کی تقلید کرتے ہیں لوگ، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. فیشن کو قبول کرتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیسے کر رہے ہیں، ہیئر سٹائل کیا ہے، کپڑوں کا سٹائل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ ایک چل جاتا ہے فیشن. اچھا دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق ہے نہیں حقیقت میں. باقی جو مخلوقات ہیں ان کا تعلق اسی دنیا سے ہے. وہ دنیا کے لیے بلکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. جب انسان نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. زمین کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ظاہر ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو ہمیں نظر تو ظاہر آ رہا ہے لیکن ہماری منزل ظاہر نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے نہیں بنایا. ہماری حقیقت جو ہے وہ باطن ہے، اور ہماری منزل بھی باطن ہے. غیب، یؤمنون بالغیب، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ اس پر یقین کر لیتا ہے. تو جب تک غیب پر آپ کا یقین نہ ہو آپ کی منزل ظاہر ہوگی. یعنی ظاہر اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا یعنی اس کا فائدہ یا نقصان، اور اس کو آپ نے اہمیت دے دی، پھر آپ کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہوگا. آخرت باطن کی، غیب کی کوئی چیز آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے لوگ موجود تھے، منافقین مدینہ، جن کی سمجھ میں ظاہر آ رہا تھا، غیب نہیں آ رہا تھا. غزوہ احد میں 300 بظاہر صحابہ کرام حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. جہاد میں، جنگ میں شہادت، جنت کا مژدہ ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ. جو شہید ہو گیا اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ان کو یقین نہیں تھا. شہادت ان کے لیے ایک موت تھی. 300 لوگ تو یہ کہتے ہوئے گئے کہ بھئی یہ تو موت ہے، ہم مرنے کے لیے تو نہیں آئے، لہٰذا وہ چلے گئے. تو ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کو یقین آ گیا ظاہر پر، پھر باطن آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یعنی اگر آپ کا یقین ہو گیا کہ ہاں یہی حقیقت ہے، یہی ظاہر ہے، اور یہی سب کچھ ہے، اور یہی زندگی ہے، اب ہدایت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، چاہے وہ پیغمبر کی زبان ہی کیوں نہ ہو. یہ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں. بہرحال تو دیکھیں، بنیادی طور پہ جو زندگی کی نیت ہے، ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے.
پھر جو نیت آپ بچپن سے بنا لیتے ہیں یا آپ کی بنا دی جاتی ہے، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے گمراہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ تو گمراہ تھے، بت بت بناتے تھے یا بت پرست تھے، جو بھی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، قرآن میں ہے کہ بھئی یہ جو تم معبودوں کی پرستش کر رہے ہو، یہ تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سورج، یہ چاند اور یہ ستارے، یہ قرآن کی آیات ہیں، اور یہ تو جھکنے، اس کے سامنے سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس رب کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا ہے۔ تو نیت کا سارا دار و مدار ہوتا ہے، اور زندگی کی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اعمال جو ہے وہ نیت کے ترازو میں تولے جائیں گے۔ زندگی گزارنے کی جیسی بھی نیت ہوگی، آپ ویسی ہی زندگی گزاریں گے، اسی کے لیے زندگی گزاریں گے، اور اسی حالت میں آپ کی موت آئے گی، اور اسی حالت میں آپ اٹھائے جائیں گے۔ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون۔ تو بہتر نیت ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے، اچھی نیت، اور پھر یقین ہونا چاہیے۔ تو یقین ہو جائے، اچھی نیت ہو جائے اور اس پر یقین ہو جائے تو اس سے اچھے اعمال سرزد ہوں گے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم